ونصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم رسول حميد مكين. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. صدق الله مولانا العظيم. مولانا صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قوم من الآباء والطاهرين. فضائے بدر کو ایک آپ بھی یاد ہے اب تک. فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک. یہ وادی نارا توحید سے آباد ہے اب تک. تھے ان کے پاس دو گھوڑے، تھے ان کے پاس دو گھوڑے، 6 زرے 8 شمشیریں. پلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. تھے ان کے پاس دو گھوڑے، 6 زرے 8 شمشیریں. پلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ دیو تیر پہ تکیا، نہ خنجر نہ پہاڑ پر، تو بھروسہ تھا تو ایک سادہ سارے کبھی والے پر. تو بھروسہ تھا سادہ سی کالی کبھی والے پر. حضرات عزیز وقار، آج کی گفتگو جو ہے 18 رمضان مبارک آج کا دن ہے. آج کی گفتگو غزوہ بدر کے حوالے سے کہ غزوہ بدر معرکہ کیسے ہوا اور یہ غزوہ بدر امت مسلمہ کو پیغام کیا دیتا. حضرات وقار، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں کسی قسم کا اعتدال نہیں، یعنی کوئی سختی نہیں، کوئی بربریت نہیں، کوئی جبرت نہیں، کوئی ظلم و ستم نہیں. دین اسلام میں ابتدا سے پیار، امن، محبت، بھائی چارہ، سکون، چاہت، لگن، یہ دین کے اندر ابتدا سے ہے. اور دین ہمیں پیغام بھی یہی دیتا ہے، پیار، محبت، امن کا دست دیتا ہے. قرآن مجید کو اٹھائیں، قرآن سارے کا سارا جو ہے یہی پیغام دیتا ہے. مگر یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں حق
حق اور باطل کی بات آ جائے، جہاں باطل کے ساتھ سامنے ٹکراؤ ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہو؟ پھر ہمیں اس نقشہ غزوہ بدر کو سامنے رکھنا۔ پھر غزوہ بدر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ پھر غزوہ بدر ہمیں کیا طریقہ بتاتا ہے کہ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اور یہ غزوہ بدر دین اسلام کا پہلی جنگ تھی، دین اسلام کی پہلی جنگ، مگر مسلمان بہت سی مشکلاتوں کا شکار ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، سب کچھ قربان کیا، اور سب کچھ قربان کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اب دین اسلام کی طرف چلے اور اتنی مشکلاتوں کا سامنا کیا کہ وہ ناگزیر ہو گئی، گھر بار چھوڑنا پڑا، مال و دولت چھوڑنی پڑے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، بیٹھنے کو کچھ نہیں ہے، کسی کے ساتھ تعلق بنائے وہ نہیں، رشتے داروں کو چھوڑ دیا، مگر وہ کس لیے؟ کہ صرف اور صرف رضا الہی کے لیے، اس دین کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ کے مشن کے لیے، دین کے مشن کے لیے انہوں نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا۔ اب یہ غزوہ بدر جو ہے 2 ہجری میں پیش آیا، مگر اس سے پہلے کفار مشرکین مسلمانوں سے جھڑپٹیں کرتے، شرارتیں کرتے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ برداشت، صبر، تحمل، قربانی کے ساتھ کام دیتے، اور حالات مسلمانوں کے یہ ہو گئے کہ مدینہ میں رہ کر بھی پھر بھی نہ دل کو سکون ہے نہ رات کو سکون۔ اب صحابہ کرام جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نشاور کرتے تھے، اب وہ بھی ان کی کرتوتوں سے، کفار و مشرکین سے تنگ آ گئے، بس اب وہ انتظار میں تھے۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، اور ایسے صحابہ کرام جو کفار و مشرکین کے لیے ایک ایسی ان کے لیے دردناک موت بن کر سامنے کھڑے ہوئے، اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق تو وہ تو کفار و مشرکین کے لیے اشداء علی الکفار تھے، وہ تو معاف کرتے ہی نہیں تھے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان سب کے ہاتھ باندھے ہوئے۔ ذرا سوچیں کہ ایک وہ ہاتھ جو کفار مشرکین کے لیے چل رہا ہے، جہاد کے لیے چل رہا ہے، اگر اس کو روک دیا جائے تو پھر اس شخص پر کیا ہوگی؟ اب وہ ہاتھ بھی رکے ہوئے، اب ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی خاموش ہے، تو رب کائنات نے پھر حکم دیا، محبوب اب وقت آ گیا، اب ان کی جو ہاتھ بندے ہوئے تھی، اب میں اس چیز کی اجازت دیتا ہوں آپ کو اور آپ کے ساتھ ہے ایمان، اب آپ لوگ جہاد کریں، اب کفار مشرکین کے ساتھ قتال کریں۔ اب ہوا یہ کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر، تجارتی قافلہ لے کر شام سے واپس آ رہا تھا، اور اس قافلے میں کفار مشرکین مکہ والوں کا بہت سارا ساز و سامان تھا، انہیں بہت نفع دینے والا۔ اب انہوں نے سوچا، سفیان کو جب پتہ چلا کہ مدینہ میں مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، اب اس نے ایک پیغام رساں بھیج دیا
یہ جا کر کہو کہ ہماری حفاظت کے لیے آگے سے آئیں، مسلمان ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی جانوں کو دھو بیٹھے، ہم نقصان مالی طور پر اٹھا لیں۔ اب کفار مشرکین اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابو سفیان کی قافلے کی حفاظت کے لیے آتے، مگر ایسا ہرگز نہ ہوا۔ اب ان کا اصول یہ تھا اہل عرب کا کہ وہ جب جنگ کے لیے تیار ہوتے، زر پہن لیتے، تو پھر وہ اس وقت تک واپس نہیں آتے جب تک وہ جنگ سے ہار کر یا جیت کر واپس نہ آئے۔ یہ ان کا طریقہ ہے۔ اب ادھر سے ابو سفیان کی طرف سے پھر خبر آ گئی کہ ہم حفاظت وہاں سے نکل چکے ہیں، مگر اب مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جن کی گردنوں میں سریا تھا، اب وہ غرور اور تکبر کی بنا پر کہنے لگے نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، اب ہم مسلمانوں کا خاتمہ ہی کریں گے، اب ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور خود ابو جہل کعبہ کی صحن میں آ کر کعبہ کا قلعہ پکڑ اور قسم کھاتا ہے کہ اے مولا کائنات، اگر جو حق پر ہے تو اسے فتح نصیب فرما، ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، جو حق کے راستے پر ہو مولا کائنات اسے فتح نصیب فرما۔ اب ابو جہل مکہ میں کعبے کا غلاف پکڑ کر رب کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا کہ مولا جو حق پر ہو اسے فتح نصیب فرما۔ تو رب کائنات میں ابو جہل کی دعا قبول، حق پر کون تھے؟ مسلمان تھے، تو رب کائنات نے مسلمانوں کے ہی فتح عطا فرمائی۔ اب ادھر سے یہ نکلی، ادھر سے رب کائنات نے قرآن مجید نازل فرمایا، سورۃ الحج کی آیات نمبر 43 فرمایا اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ان لوگوں کے خلاف رب کائنات نے اجازت دے دیا کہ ادھر سے یہ نکلے، ادھر سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ اصحاب کو ساتھ لیا اور فرمایا بھائی میرے اصحاب، میرے بھائیوں، پاس ہو، مسئلہ یہ ہے کہ دو قافلے ہیں لوگوں کے پاس، ایک ابو سفیان کا جو تجارت لے کر آ رہا ہے، مگر اس میں سوائے تجارت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور دوسرا میدان ہے، وہاں کفار مشرکین ہے، وہاں ہمیں جنگ لڑنی ہوگی، یہاں مال اور دولت ہے۔ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ کس کو سمجھ رکھتے ہو؟ سبحان اللہ، قربان جائے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عوام پر، کیا آپ صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اے صحابہ اب مجھے بتاؤ، ایک طرف مال اور دولت ہے، دوسری طرف میدان ہے، دوسری طرف ہم نے جنگ لڑنی ہے، وہ ہاتھ قربانی دینی ہے، وہ ہاتھ خون دینا ہے، مگر یہاں بغیر جنگ کے باتوں کو ہاتھ آتا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح اب جانا کس طرح؟ یہ حضور کا طریقہ تھا مشورہ کرنے کا، صحابہ سے مشورہ کرنے کا، اے میرے صحابہ بتاؤ کہ جانا کس طرف ہے؟ مگر صحابہ نے کیا کہا؟ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی قوم تو تھی نہیں، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کھانا مانگا، عشاء مانگی، تو اب رب کائنات کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ ان کو کہو کہ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو۔ اب وہ کیا کرنے لگے؟ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جائے جا کر جنگ کرے، ہم تو نہیں جاتے۔ مگر یہ ایسے اصحاب نہ تھے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں چاہیں گے ہم وہاں جانے دیتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں سمندر کی طرف دھکیل دیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ ہمیں
کو چھوڑا، آپ کی خاطر چھوڑا، اب لڑنے کی بات ہے، آپ کا رب جانے، ایسا ہرگز نہیں کہا، حضور کے اصحاب مگر اب قرآن نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب رب کائنات کی طرف آ گیا کہ ان لوگوں کو رب کائنات نے اجازت دے ان اللہ لا یحب کل خوار کفور، کیا وہ کیا کرے، اب وہ ان لوگوں کے ساتھ جہاد جنگ کرے جنہوں نے ان پر ظلم و ستم کیا، جنہوں نے ان پر بربریت کی، جنہوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا، جنہوں نے ان کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اب ان کے ساتھ جنگ کرے۔ ذرا سوچیں، اب ذرا سوچیں کہ جن کے ہاتھ رکے ہوئے تھے، اب پیغام آ گیا کہ اب جن لوگوں نے ظلم کیا تم لوگوں کے ساتھ، اب کیا کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو، بے شک اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے، اللہ قادر ہے تمہاری مدد پر۔ ذرا سوچیں ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا کیا عالم ہوگا کہ ان کو کیسی خوشی ملی ہوگی کہ ان کے ہاتھ کھل گئے ہوں۔ اب جب اب ہاتھ کھل گئے تو پھر پیچھے کیا رہا، اب رب کے نام کا فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، کہ ان لوگوں کو انہوں نے ان لوگوں کو نکال دیا، ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا، وہ تو صرف اتنا ہی کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں وہی پالنے والا ہے، ہمیں وہی پالنے والا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، صرف ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، فرمایا کہ انہوں نے باطل کی فرما برداری تسلیم کی، ان ظالموں نے، یعنی انہوں نے آپ پر ظلم ستم کی، مگر ان لوگوں نے باطل کی فرما برداری تسلیم نہ کی، گھر سے نکال دیے گئے، رشتہ داروں سے دور کر دیے گئے، ان پر ظلم و ستم کر دیا گیا، مگر انہوں نے باطل کی فرما برداری نہیں کی، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، باطل کی غلامی میں نہیں آئے، باطل کے ساتھ مل جل کر نہیں بیٹھے، بلکہ ان کے ساتھ سامنے ٹکر دی۔ فرمایا بعضهم ببعض لهم ذمة صوامع وبر وصدقات، فرمایا کہ نہ جب وہ خانقاہیں، ان کی خانقاہیں گرا دی، ان کو خانقاہ سے نکال دیا گیا، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو گرجوں سے، کلیسوں سے، حتیٰ کہ وہ مساجد یذکروا فیہا اسم اللہ کثیرا، اور انہیں مسجدوں سے بھی نکال دیا گیا، اور انہیں مسلمانوں کو سمسار کر کر ویران کر دیا گیا۔ ان اللہ ولا ینصرن اللہ من ینصرہ، اور فرمایا رب کائنات نے پھر دین کی خاطر، دین حق کی خاطر رب کائنات نے دونوں کا آمنا سامنا کیا، حق اور باطل کو سامنے رکھ کر ان کو مسمول کر دیا باطل کو، اور پھر رب کائنات نے دین حق کو غلبہ عطا کیا، اور رب کائنات نے وَلَيَنصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ انہیں مدد عطا کی، اور رب کائنات نے ایسی مدد عطا کی اللہ اس کی مدد فرماتا، یقیناً اللہ ان لوگوں کی مدد فرماتا، ان اللہ لقوی عزیز، وہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوت والا اور غالب والا۔ یہاں مضمون رب کائنات نے مختصر جو تھا وہ یہاں بیان کیا، مگر جو تفصیل کے ساتھ رب کائنات نے اس مضمون کو بیان کیا وہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 122 میں رب کائنات نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا۔ اب یہاں رب کائنات کی طرف سے اجازت ہوگی کہ تم کیا کرو، جنگ کرو کن کے ساتھ، وہ لوگ جنہوں نے تم
اوپر ظلم ستم کیے، وہ لوگ جنہوں نے تم لوگوں کو بے گھر کر دیا، وہ لوگ جنہوں نے تم کو مسجدوں سے نکال دیا، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تم کو اپنی عبادت خانوں سے نکال دیا، اب ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو اور یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا، وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے، قوت والا وہی رب ہے۔ اب یہاں رب کائنات مدد اور نصرت کا ذکر کیا، مگر اس سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب یہاں مسلمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں جا پہنچے، اب ادھر سے کفار مشرکین وہ ساتھ ہیں، اب ہوا یہ میدان سجا ہے، تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو اپنے اصحاب کے ساتھ میدان بدر کا موازنہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ میدان کیسے، مگر وہاں جو موازنہ کرنا تھا وہ ایک نشان نہیں تھی، اور اس میدان جنگ بدر میں بہت سارے واقعات کو پذیر ہوتے ہیں، جس حدیث کو بھی دیکھیں گے وہی حدیث نئی سی نئی بات کو سامنے رکھے گی۔ اگر قرآن کی آیات کو دیکھیں، قرآن کی آیات سراسر ہمیں یہ بتائے گی کہ وہ 313 جو تھے وہ کوئی عام بندے نہ تھے، وہ بلکہ عظمت والے اتنے تھے کہ ان کی مدد کے لیے خود رب نے عرش سے فرشتے اتار دی، اتنی عظمت والے تھے کہ خود رب کائنات آسمان دنیا پر آ کر اس جنگ بدر کا محاصرہ کر رہا تھا۔ اور حدیث کو دیکھیں گے کہ حدیث کے پیچھے کیا راز، اب وہاں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب آتا ہے، وہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم خواصہ وہ صاحب ہوتا ہے، وہاں تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی معرفت، عظمت، شان و شوکت بلند ہوتی ہے۔ وہاں حدیث کو ہم دیکھیں گے تو حدیث سے ہمارے جتنے بھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، غلط خیالات ہوتے ہیں، وہ سب کے سب دور ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، وہ ایک طرف ابو سفیان، دوسری طرف غزوہ بدر، میدان جنگ ہے، بتاؤ کس طرف جانا۔ اب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے جانے قربان قسم ہے اس خدا کی جس کا قبضہ قدرت، قبضہ بھی ہماری جان، یا رسول اللہ ہم آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ جہاں چھوڑ دیں ہم وہاں جانے کے لیے تیار۔ اب حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم میدان بدر جا پہنچے، اب میدان بدر جا کر وہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کا موازنہ کریں، اور میدان کا موازنہ کرتے کرتے آپ نے فرمایا آگا مسئلہ فلان، کہ کل صبح جب جنگ ہوگی یہاں فلانا کافر مرے گا، کل صبح جنگ ہوگی یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یا فلاں مرے گا، یا فلاں مرے گا۔ آپ نشان نہیں کرتے جا رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اب یہ حدیث مکمل ہے، آپ نے فرمایا آگا مثل فلان، حضور کیسے جانتے تھے کہ صبح ہونے والا واقعہ، صبح ہونے والا واقعہ حضور کیسے جانتے تھے کہ فلاں کافر یہاں مرے گا؟ آخر علم تھا، وہ ایسا علم تھا جو رب کائنات کی طرف سے عطا ہوا تھا، عطا ہوا تھا، تو اس لیے حضور فرما رہے تھے ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع ابو جہل، ھذا مصرع عتبہ،
کا ظہور رب کائنات نے غزوہ بدر کے اندر طے کیا، سبحان اللہ، جس کا ظہور رب کائنات نے غزوہ بدر کے اندر کیا۔ اور پھر یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، اور مسلم شریف اور بخاری ایک اور حدیث کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دعا کی۔ اب دعا کی بات کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ نے دعا کی کہ مولا کائنات یہ چند گنتی کے چند لوگ ہیں تیری عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ مولا کائنات یہ چند لوگ ہیں تیری عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اگر یہ چند لوگ آج ختم ہو گئے تو تیری عبادت کو بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مولا جو تو نے مجھ سے وعدہ لیا ہے اب اس وعدے کو پورا فرما۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگ رہے تھے تو آپ کے دعا مانگنے کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ یہاں تک اٹھائے ہوئے تھے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ہم نے دیکھی، آپ کی چادر کملی والی بار بار آپ کے شانوں سے نیچے اتر کر آ رہی تھی، میں اٹھاتا چادر آپ کے شانوں پر رکھتا، آپ پھر وہی دعا فرماتے، مسلسل زاروں قطار ہوتے رہتے، اور رونے کا یہ عالم تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو مبارک کو دکھ رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہوگی، مگر آج یہاں تک بلند ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کی سفیدی کو دیکھا۔ اب یہاں پھر جب حضرت سید ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، رب کائنات نے جو آپ کے ساتھ وعدہ لیا ہے اس کو رب کائنات پورا فرمائے گا، آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں، یہاں سے دعا کا ثبوت ملتا ہے، دعا میں ہاتھ بلند کرنے کا ثبوت ملتا ہے کہ ہاتھ کہاں تک بلند کرنے چاہیے، کہاں تک نہ کرنے چاہیے، کیونکہ ہر حدیث کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے، اس راز کو وہ حدیث اس مسئلے کو نکال کر باہر نکالتی ہے، وہ مسئلہ یہ نکالتی ہے۔ اب یہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کا طریقہ بتلا دیا کہ جب مشکل وقت آئے تو پھر رب کی بارگاہ کے اندر شدیدگی ندامتی کے ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر ہاتھ کو بلند کر کر رب کائنات کی حضور کرنا تو رب کائنات دعا قبول فرمائے۔ اب آئیے قرآن کی طرف، یہ جو آیات ہے اس کو کھولو، للمؤمنین علیہ یکفیہ، اس وقت اس آیات کا شان نزول ہوا۔ اب رب کائنات میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ اب بات کو توجہ سے سنیں گے، قرآن مجید ہے، میں کوئی اور کسی کہانی نہیں بیان کر رہا۔ قرآن مجید رب نے فرمایا سورۃ آل عمران آیات نمبر 122 فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ رب کائنات نے میدان بدر میں ان کی مدد فرمائی۔ کس نے؟ خود رب نے۔ آگے کیا فرمایا؟ توجہ طلب بات ہے، فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، آگے رب نے فرمایا بس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی میں نے فرمایا رب نے کہ میدان بدر میں رب نے تمہاری مدد کی، اب کیا کرو؟ اسی رب سے ڈرو۔ رب حکم دے رہا کہ رب سے ڈرو تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ اب پتہ یہ چلا جو لوگ رب سے ڈرتے ہیں، جو رب کا ہمیشہ شکر گزار کرتے ہیں، تو رب کائنات ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ اگلی فرماتی تو قولوا للمؤمنین علیہ یکفیہ ان یمیت ربکم، فرمایا کہ جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے، جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے
کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں؟ تمہارے لیے یہ کافی نہیں؟ خود رب کائنات نے بثلاثۃ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیجے. یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو فرما رہے تھے کیا تم لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ رب کائنات نے تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیجے؟ مگر تم لوگ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی پناہ میں رہو، اس کی اطاعت و بندگی میں رہو، شکر گزاری کرتے رہو اور رب سے ڈرتے رہو. آگے فرمایا آلاف من الملائکۃ منزلین، بلکہ یہاں تک نہیں، فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی 3000 کے ذریعے. آگے فرمایا وَلَا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. یہ دیکھیں رمضان شریف ہے اور یہ واقعہ 17 رمضان کو حقوق پذیر آیا. اور رمضان شریف کا اگر ہم موضوع اٹھا کر دیکھیں تو رمضان بھی یہی کہتے ہیں یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. آخر میں فرماتا ہے لعلکم تتقون. نماز کو اٹھائیں گے، نماز بھی یہی پیغام ہوگا. کسی عبادت کو بھی اٹھائیں گے، کوئی بھی کام ہوگا، جب قرآن اٹھائیں گے پڑھیں گے، آخر میں یہ بات شامل حال لازمی ہوگی کہ لعلکم تتقون. اگر قرآن ہی کی بات کریں تو رب فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کی بات ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ میں خود متقین کے لیے ہدایت ہوں. مگر یہاں میدان بدر میں رب فرماتا وَلَٰكِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. میں تم لوگوں کی مدد کروں گا فرشتوں کے ساتھ، مگر تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ وَلَٰكِن تَصْبِرُوا، صبر کرنا، وَتَتَّقُوا، تقوی اختیار کرنا. روزہ بھی تقوی، قرآن بھی تقوی، نماز بھی تقوی، ہر نیک عمل تقوی. اب وہ اصحاب حضور کے ساتھ میدان بدر میں تھے، مگر رب نے فرمایا اے میرے محبوب کے صحابہ، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے مومنوں، اب یہاں بھی تقوی کے ساتھ قائم رہنا، صبر کے ساتھ قائم رہنا. میں رب ہو کر تمہیں بشارت دے رہا ہوں، میں پھر بھی تمہاری مدد کروں گا. اگر مدد نہ کی، میں نہ پہنچا، فرشتے آئیں گے. بلکہ رب یہ فرماتا ہے اے مومنو، میرے سب محبوب کے غلاموں، اے میرے بندو، اب اس میدان کے اندر تم لوگ آ تو گئے، گنتی کے چند لوگ ہو، میں تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد فرماؤں گا. بلکہ یہاں تک نہیں، خود رب ہو کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود میدان میں آیا. فرمایا وَلَٰكِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، مگر صبر کرنا اور تقوی پر قائم رہنا. اگر صبر نہ کیا، تقوی پر قائم نہ رہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب کی مدد نہیں آئے گی. پھر یہ ہوگا کہ رب کی مدد نہیں آئے گی. آگے فرمایا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. فرمایا تم پر اس وقت جوش سے حملہ آور ہو جائے. کون؟ کفار تم پر جوش کے ساتھ حملہ آور ہو جائے تو تمہارا رب تمہیں بات کی تھی ثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتے بھیجوں گا. رب نے اپنے محبوب کو فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، میدان میں جائے، میں 3000 فرشتے بھیجوں گا. اب رب فرما رہا ہے کیا؟ خمسۃ آلاف من الملائکہ تھی. جب کفار و مشرکین تم پر پورے جوش کے ساتھ حملہ آور ہو جائے، تم لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، صبر کرنا، تقوی کے ساتھ رہنا. پھر بھی خمسۃ آلاف من الملائکہ تھی، میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں 5000 فرشتے بھیجوں گا. 3000 میں 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا. ذرا سوچے وہ کیسا میدان ہوگا جہاں رب مسلمانوں کو یہ کہہ رہا ہے، جہاں رب مومنوں کو یہ کہہ رہا ہے، جہاں رب حضور کے غلاموں کو یہ کہہ رہا ہے. مگر ایک شرط رکھی ہے، رب نے ایک شرط رکھی ہے. جیسے روزہ ہے، روزے کی بھی شرط ہے، قرآن کی بھی شرط ہے، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کی بھی شرط ہے، وضو کی بھی شرط ہے، ہر ایک کام کی شرط ہے. مگر یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ان شرطوں پر عمل کریں گے. شرطوں پر عمل نہیں کریں گے نہیں ہوگا. جیسے مثال اس کی یوں لیجیے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ان کی کچھ شرائط ہوتے ہیں، ان شرائط پر پورا اتریں گے تو داخلہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. کسی ڈیوٹی جاب کر رہی ہو اور ان کی بھی شرائط ہے،
مگر ان شرائط پر پورا اترو گے تو جو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. ایسی ہی یہاں بھی قاعدہ قانون ہے مگر جو شرط تھی وہ رب کائنات نے پہلے ہی رکھ دی. بلا ان تصبروا وتتقوا، صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا. صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا. اگر صبر اور تقوی اختیار کرو گی تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. اگر تمہارا وما جعل اللہ الا بشرا لکم، فرمایا خوشخبری اللہ نے ان کو تمہارے لیے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا. آگے کیا فرمایا؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، فرمایا اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے کہ یہ جو فرشتوں کی بشارتیں آ رہی ہیں، خوشخبری آ رہی ہیں، یہ اس لیے فرمایا تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائے. اب ذرا آئیے میدان جنگ بدر کی طرف، میدان کی طرف. وہاں موازنہ کیا تھا؟ وہاں بڑا عجیب و غریب موازنہ تھا. اب 313 صحابہ کرام ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 6 زرے ہیں، 8 تلواریں ہیں. اب ان تلواروں کے ساتھ مقابل 1000 کافار مشرکین ہیں، بلیزوں کے ساتھ ہیں، تلواروں کے ساتھ ہیں، جس میں ساز و سامان ہے. اب دیکھیے وہاں کفار مشرکین ہر طرف سے لیس ہے مگر یہاں مسلمان بے سر و سامان. اب ہوتا کیا تھا؟ اب حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے چھڑی کو لے کر اور کہتے یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ میں میدان کی طرف جا رہا ہوں، میرے پاس تلوار نہیں ہے، میں چھڑی لے کر جا رہا ہوں. تو آپ کیا کرتے؟ اس چھڑی کو ہاتھ لگا دیتے، بس دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا تھا. اب وہ چھڑی ابھی گردن تک نہیں پہنچی تھی، گردن اتر کر زمین پر پہلے گر جاتی، گردن تک نہیں پہنچتی، گردن جدا ہو جاتی، زمین پر گر جاتی. اور پورا میدان جو تھا وہ صحابہ کرام یہی معمول دیکھتے تھے. ابھی وہ چھڑی گردن تک پہنچتی، گردن زمین پر، وہ گردن تک پہنچتی، گردن زمین پر. اب تلواریں ان کے پاس 8 تھی، 8 تلواریں مد مقابل 1000. 8 تلواروں 1000 تلواروں کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے؟ بات کوئی سمجھ نہیں آتی، نہیں آتی. مگر وہ جو تھا بلا ان تصبروا وتتقوا کہ وہ صبر والے تھے، وہ تقوی والے تھے، تقوی پر قائم تھے، صبر کے پیمان تھے. ایسے صبر کے پیمان ہو چکے تھے کہ رب کائنات نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی. اور پھر جب یہ فارغ ہو چکے میدان سے، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث سے ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کفار و مشرکین کو اس کنویں میں گرا دیا جائے، اکٹھا کر. اب وہ کفار و مشرکین کو کنویں میں گرا دیا. اب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے. آپ تشریف لے کے جا کر آپ نے فرمایا یا فلان، یا فلان ابنا فلان، یا ابنا فلان ابنا فلان. آگے فرمایا ہر وجدتم ما وعدکم اللہ ورسولہ، کیا تم لوگوں نے رب کے اس وعدے کو، سچے وعدے کو پا لیا جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے ساتھ کیا؟ یعنی جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا تھا کیا تم لوگوں نے اس کو پا لیا؟ آگے فرمایا فإنی وعدت وجدت ما وعدنی اللہ حق، میں نے اپنے رب کے سچے وعدے کو پا لیا، میں نے اپنے رب کے وعدوں کو پا لیا، کیا تم لوگوں نے پا لیا؟ اب حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مر چکے ہیں، ان کے اندر روحیں نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے سنتے ہوں گے؟ اب الفاظ پر توجہ کیجیے. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتم باسماء لما اقول منهم، جو تم سنتے ہو، جو تم سنتے ہو یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں، جو تم سنتے ہو یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں. اب وَإِذَا أَنْتُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ، یہ تم سے زیادہ بہتر سنتے ہیں مگر آپ ان کے اندر اتنی قوت نہیں کہ یہ جواب دے دیں. یہ مسلم شریف کی حدیث سے بات ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے حدیث مبارکہ سے کہ وہ کافر ہو یا مشرک، وہ بے دین، جب بے دین آواز سن سکتا ہے تو مومن کا کیا حال؟ مومن آواز کیوں نہیں سن سکتا؟ بے دین آواز سن سکتا
فرمایا کافر آواز سن سکتا ہے تو مومن بھی آواز سن سکتا ہے. تو مومن کی بات پھر آگے چلیے، جو نیک صالح اللہ لوگ ہیں ان کا حال کیا ہوگا، اور خود انبیاء کرام کا کیا حال ہوگا جن کو رب کائنات نے اپنے نور سے پیدا کیا. خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا، ان کی عظمت کا کیا حال ہوگا جب ان کے غلام، ان کے عاشق، ان کے جو والے درود و سلام پڑھتے ہوں گے، پھر وہ کیوں نہ سنتے ہوں گے. ارے کافر تو سن سکتا ہے، محمد سن سکتا ہے، اولیاء سن سکتا ہے، تو نبی کیوں نہیں سن سکتا؟ نبی کیوں نہیں سنتا؟ حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، بیاسمع لباہا قولا منہم. حضرت کہتے ہیں حضور نے فرمایا عمر یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں مگر یہ تم لوگ کو شعور نہیں، تم لوگ جانتے نہیں. ان کی بولی کو جانور بھی سنتے ہیں، ان کی بولی کو انسان اور جن کے سوائے ہر کوئی سنتا ہے، سوائے ہر کوئی سنتا ہے، مگر ان کی طاقت نہیں کہ انسان ان کی بولی سن سکے. اور پھر اس کے بعد ہوا کیا جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب نہیں کر چکے، اب خطاب کرنے کے بعد میدان میں ایک بہت بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا، ذرا اس کو بھی سماعت کیجیے. ابو جہل کا قتل. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں نے اپنے سامنے دیکھا کہ دو ننھے منھے شہزادے تھے، دو چھوٹے سے 9 عمر بچے میرے پاس کھڑے ہوئے، سامنے کھڑے، اور میں نے دیکھا بڑا حیران اور پریشان ہوا. اب ان بچوں نے مجھے یہ کہا کہ چچا جان ذرا آپ ہمیں ابو جہل کی پہچان، ابو جہل کو پہچانتے؟ میں کیوں نہیں پہچانتا، میں پہچانتا ہوں. آپ نے وہ بچے کہہ رہے ذرا بتائیے وہ کہاں ہے، ہمیں بھی بتائیے. انہوں نے کہا کیوں خیریت ہے؟ انہوں نے کیا سنا ہے کہ وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے. اللہ اکبر، وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے، بس ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں. ہم تب تک نہیں سکون کریں گے جب تک یا اس کو نہ مارنا یا خود نہ مار جائے. وہ بچے تھے، بچوں کا یہ حالت ہے. ذرا سوچیں کہ حضور سے اتنی محبت تھی، مگر ابو جہل حضور کو گالیاں دیتا ہے، کیا بات تھی. اب وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ وہ رہا ابو جہل. اب ان بچوں نے کیا کیا، اپنی تلواریں نکالی اور دوڑ پڑے، اپنی تلواریں نکال کر دوڑ پڑے. اب دوڑے جا کر ابو جہل پر چڑھ پڑے، اب اس کو مارا، قتل کر ڈالا. اب ہوا کیا وہ دونوں بچے حضور کے پاس آئے، حضور کی بارگاہ، اور آگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابو جہل کو مار دیا، قتل کر دیا. حضور نے فرمایا واقعی کس نے کیا؟ اب وہ کہتے یا رسول اللہ ہم نے کیا. آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے اپنی تلواریں پوچھ لی، تلواریں صاف کر لی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں کی. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلواریں دے کر اور ان کو بوسہ دے کر فرماتے ہیں کہ تم دونوں نے مل کر کیا، تم دونوں نے مل کر کیا. یہ تھا جذبہ جہاد بچوں کا، کم سن بچوں کا. اور پھر اس جنگ میں 8 مسلمان جو شہید ہوئے ان میں سے ایک مسلمان فردوس اعلیٰ حضرت انس سے بہتر ہے کہ حضرت ربیعہ بنت برا جو سیدنا حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اب یہ شہید ہو گئے. اب ان کی والدہ حضور کی بارگاہ میں آئی اور اگر عرض کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کیا میرا بیٹا جنت میں ہے؟ نبی زمین پر بات چل رہی ہے جنت کی، نبی زمین پر باتوں پر بات پر توجہ کیجیے گا. یا رسول اللہ کیا میرا بیٹا جنت میں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو پھر میں خوش ہوں، اگر جنت میں نہیں ہے پھر مجھے بتائیں، میں رونا شروع کرتی ہوں اس کے لیے کہ وہ جنت میں کیوں نہیں ہے. اب حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ام حفصہ انہا جنان فی الجنت، جنت میں بہت سی جنتیں ہیں. اے ام حفصہ جنت میں بہت سی جنتیں ہیں. وَإِنَّ ابْنَكِ اصحاب الفردوس الاعلی، مگر جو آپ کا بیٹا ہے وہ جنت فردوس اعلی بھی ہے. کہ جنت کے بھی اس میں ہے کہ جنت میں بھی جنتیں ہیں، مگر آپ کا بیٹا جو ہے وہ جنت فردوس سے اعلی
حضور نے بتایا وہ جنت فردوس سے اعلیٰ اس مقام پر ہے. تو ذرا سوچی آسئی ماں بھی خوش ہوئی یہ سن کر کہ میرا بیٹا جنت فردوس سے اعلیٰ جنت میں ہے، سن کر خوش ہوئی. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حافصہ آپ اطمینان رکھیں، سکون سے رکھیں، وہاں آپ کا بیٹا اطمینان و سکون سے ہے. اب یہاں جنت کہاں، جنت فردوس سے اعلیٰ کہاں؟ حضور زمین پر بیٹھ کر جنت فردوس سے اعلیٰ کی خبریں دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ حضرت حافصہ کی والدہ کو دے رہے ہیں. اب یہ میدان ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ اسی ہے کہ یہ غزوہ بدر ایک ایسا مارکا تھا، حق اور باطل کا مارکا تھا، اور اس نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دے دیا کہ جب بھی حق اور باطل کی بات آ جائے تو پھر نہیں دیکھنا کہ سامنے کون ہے کون نہیں ہے، پھر نہیں دیکھنا کہ دن ہو رات ہو، جان کی پرواہ نہ کرنا، پھر اس جہاد کے لیے نکل کرنا، پھر کلمہ حق کو بلند کرنا اور کلمہ حق کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دینا. اور پھر جو جان کو قربان کریں گے پھر وہ جنت میں نہیں ہوں گے بلکہ جنت کی بھی جنتیں ہیں، پھر ان جنتوں میں جنت فردوس سے اعلیٰ ہے وہ اس مقام پر ہوں گے، پھر وہ فردوس سے اعلیٰ ہے اس مقام پر ہوں گے. اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام مومن عام مرنے والا شخص تھا، اس کی بھی بات ہو چکی، کفار مشرکین کی بات ہو چکی، شہید کی بھی بات ہو چکی. ہمارے کہ اس کے بعد کہ مومنوں کو مال غنیمت اتنا ملا، پھر وہ مدینہ میں خوشحالی سے رہنے لگی. جب ابو جہل قتل ہو چکا، عتبہ شیبہ سب قتل ہو چکے، سب مارے گئے. اب کفار و مشرکین کو باطل کو اب اس بات کا فکر ہوگی کیا کہ اب ہم مسلمانوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، اب مسلمانوں میں ایسی طاقت آ گئی ہے، اب وہ ہم کو مٹانے والے ہیں اور ایک دن ضرور ہم پر غالب آئیں گے. اب وہی آخر میں دعا جو ابو جہل نے مکہ سے نکلتے ہوئے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کی تھی کہ مولا کائنات جو حق پر ہے انہیں فتح عطا فرما. تو حق پر کون تھے؟ مسلمان تھے. تو رب کائنات نے انہیں خود فتح عطا فرمائی. تو حضرات عزیز وقار پیغام یہ ہے کہ جب حق کی بات آئے، حق کی بات کی بات آئے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا. ہمیں یہاں آواز بلند کرنی چاہیے. ہم صرف آواز ہی تو بلند کر سکتے ہیں، ہمارے پاس جو حق ہے وہ صرف اور صرف آواز بلند کرنے کا ہے. کوشش کریں کہ ہم آواز بلند کر کے اس مارکا میں شامل ہو جائیں، اس فہرست میں ہمارا بھی نام آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق کی نصیب عطا فرمائے. رب کائنات ہم قرآن حدیث کے مطابق زندگی بسر کریں.